أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ بقرہ کی 35ویں اور 36ویں آیتیں ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ان کی پیدائش کے بعد فرشتوں کو ان کے لیے ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دینے کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں ان کا تفصیلی تذکرہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں. آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھائیے اس میں اور کھاؤ اس میں سے بغیر روک ٹوک کے، جہاں سے چاہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب نہ ہونا اس درخت کے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ پھر تم ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والوں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ان دونوں کو شیطان نے بہکایا اس درخت سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر ان دونوں کو نکال دیا اس راحت و آرام سے جس میں وہ لوگ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا ان کو اتر جاؤ یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہیں زمین میں ایک مدت تک کے لیے ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے. ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنانے کے بعد ملائکہ کے ذریعے ان کو سجدہ کرا کر کے ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرا کے ان کا اعزاز کرانے کے بعد جو حالات اس وقت پیش آئے تھے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کیا ہوا اس کے بعد؟ سجدہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ فرشتوں سے اور دوسری مخلوقات اس وقت جو تھیں ان کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے کے بعد اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرما دیا تھا، اور پھر دونوں کو حکم دیا کہ تم جنت میں رہو. اور جنت میں رہنے کے لیے جو جملہ کہا گیا وہ اسکن، یہاں ٹھہرے رہو، یہاں رہو، یہاں تم اپنا ٹھکانہ بناؤ، یہاں سکونت پذیر ہو جاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ جنت کے تم مالک ہو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ تم جنت میں، ابھی تمہیں جنت میں ٹھہرنے کا حکم ہے، جنت میں رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کچھ اس کے بعد ہونا تھا ساری چیزوں کا علم ہے اللہ کو، اس لیے اللہ نے
ویسا ہی جملہ اللہ نے اختیار فرمایا جو ان کے مناسب اس وقت تھا. کہا اللہ نے یہاں جنت میں ٹھہرے رہو. اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو یہاں کہہ سکتے ہیں اسکنا. اسکن کے معنی تم رہو. اگر دو آدمی سے مخاطب ہو کہ تم دونوں ٹھہرو تو اس کے لیے عربی میں صیغہ ہے اسکنا، کہ تم دونوں یہاں رہو. لیکن اللہ نے یہاں کہا کہ تم اور تمہاری بیوی. اسکن انت وزوجک. یہاں سے محدثین مفسرین یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ کسی بھی جگہ میں ٹھہرنے رہنے کا اصل تو شوہر ہے اور عورت اس کے تابع ہے. یعنی کوئی گھر کسی گھر میں قیام کر رہا ہے تو شوہر اصل ہے اس میں، عورت اس کے تابع ہو کر کے وہاں قیام کرے گی. اب ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ شوہر کے ذمے عورت کو ٹھکانہ دینا شوہر کے ذمے ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نکاح کے بعد مرد پر جو شوہر ہے اس کے اوپر کئی چیزوں کی ذمہ داری ہے. اس میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک ہے اس کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا، دوسرا اس کے لیے کپڑے پہننے کی چیزوں کا انتظام کرنا، اور تیسری چیز ہے اس کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کرنا. تو ٹھہرانے کی جو ذمہ داری ہے وہ شوہر پر ہے. سکونت دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ شوہر پر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ آپ رہیے اور آپ کی بیوی بھی. ڈائریکٹ دونوں کو بھی حکم نہیں ہوا کہ تم دونوں رہو. تو فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما. اور یہاں جو جملہ کہا گیا ہے وکلا، اور تم دونوں کھاؤ جنت سے. اب یہاں دونوں کے لیے الگ الگ صیغہ، تم کھاؤ اور تمہاری بیوی بھی کھائے، اس طرح کا الگ الگ جملہ نہیں کہا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اسے مسئلہ مستفاد ہوتا ہے کہ کھانے میں دونوں با اختیار ہیں. یعنی بیوی اپنے پسند کی چیز کھا سکتی ہے، شوہر اپنے پسند کی چیز کھا سکتا ہے. کھانے میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے. یعنی جو چیز جو شوہر کھائے وہی کھانا اس کے لیے ضروری ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں اپنے اختیار سے اپنا پسند کا کھانا کھا سکتے ہیں. جس طریقے سے ٹھہرنے کی جگہ میں بیوی اور عورت شوہر کے تابع ہے، اس طریقے سے کھانے کی چیز میں عورت شوہر کے تابع نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دونوں کو حکم دیا وَكُلَا مِنْهَا، دونوں کھاؤ جنت سے. رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. رغدن عربی کا ایک جملہ ہے. اس کے معنی ہے بغیر روک ٹوک کے کھانا. یعنی کوئی روک ٹوک نہیں، پورے جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ، جو چیز چاہے کھاؤ. اور حیث شئتما ایک لفظ ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ. اگر کسی کو پوری نعمتیں دے دی جائیں، کسی بند کمرے میں اسے رکھ کر کے اس سے کہہ دیا جائے کہ جتنی نعمتیں یہاں ہیں آپ کو ساری نعمتیں استعمال کرنے کا اختیار ہے، لیکن یہاں سے باہر نکلنا نہیں ہے. اگر پابندی لگا دی جائے تو پھر ان کو وہ خوشی حاصل نہیں ہوگی جو آزادی کے ساتھ ان کو چھوڑنے میں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری آزادی وہاں دی کہ جو نعمتیں جنت کی ہیں ساری نعمتیں کھاؤ، اور جہاں سے چاہو کھاؤ. جو تمہارے آس پاس ہے وہاں سے بھی کھاؤ، اور جنت میں گھوم پھر کر کے جتنا چاہو جو چاہو کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اب آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت میں سے کچھ نہ کھانا، ورنہ اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو پھر تم اپنا نقصان کرنے والے ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہوگا، اس لیے اللہ نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن کچھ دنوں کے بعد شیطان چونکہ حضرت آدم اور ان کی پوری نسل کا دشمن تھا، شیطان نے آ کر کے ان کو بہکایا.
شیطان نے آ کر کے بہکا کر کے اس درخت سے کھانے کو کہا، اس کے فوائد بیان کیے، اس کی مصلحتیں بیان کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب کسی خاص درخت کو بتلا کر کے کہہ دیا گیا کہ اس سے نہیں کھانا چاہیے، تو پھر شیطان کی بات ماننے کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین نے اس کی بہت سی توجیحات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حدیث پاک میں بھی اس قسم کا واقعہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے دو چیزیں اپنے ہاتھ میں لی، ایک ریشم کا کپڑے کا ٹکڑا تھا اور ایک سونے کا ٹکڑا تھا۔ دونوں چیزیں ہاتھ میں لے کر کے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو چیزیں اور میری امت کے مردوں پر حرام کر دی گئی، میری امت کے مردوں کو اس کا استعمال جائز نہیں ہے، ریشم اور سونا۔ ظاہر میں یہ سمجھ سکتا ہے کوئی بھی کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو چیز ہے آپ علیہ السلام اسے حرام قرار دے رہے ہیں، لیکن مقصد کیا تھا؟ وہاں کیا بتلانا تھا کہ ریشم کی جنس سے، اس کی قسم سے جتنی چیزیں ہیں سب منع ہے، اور سونا جتنا بھی ہے جن سے سونا منع ہے، نہیں سونا جتنا بھی ہے وہ سب میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر سے یہ بھی تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ منع ہے، باقی جو سونا باہر ہے وہ منع نہیں ہے، باہر جو ریشم ہے وہ منع نہیں ہے۔ اس طریقے کا بھی ایک بات، اس طرح کی بھی ایک بات اس سے مفہوم ہو سکتی ہے، یہ بھی تو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درخت حضرت آدم علیہ السلام کو بتلایا تھا، شیطان نے آ کر کے یہ سمجھایا کہ وہ تو ایک مخصوص درخت تھا، اس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن یہ اس کی جنس سے کوئی دوسرا درخت ہے، آپ اس سے کھائیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود یہ تھا کہ اس جنس کے سارے درخت میں سے آپ کو نہیں کھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا استعمال کر لیا تھا۔ تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے سمجھنے میں ایک چوک ہوئی تھی کہ متعینہ درخت ہے یا متعینہ جنس ہے، اس میں چوک ہوئی تھی سمجھنے میں۔ وہ کیا درخت تھا اس کی کوئی قرآن میں کوئی صلاحت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ گیہوں کا پودا تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ انگور کی بیل تھی، اور بعض لوگوں نے اسے انجیر کا درخت بتلایا ہے۔ الغرض جو بھی رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جو رہا ہو، جس واسطے اللہ نے منع کیا اس کی مصلحت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، ہمیں اس میں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الغرض ایک متعینہ جنس درخت کی قسم کو بتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، لیکن شیطان نے آ کر کے بہلایا پھسلایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تھا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بتلا دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو پھر شیطان کی بات کیوں مانی گئی؟ ٹھیک ہے، درخت کے سمجھنے میں دشواری ہو گئی، شیطان تو تمہارا دشمن ہے، یہ تو بتلا دیا گیا ہے، اس کی بات ماننے کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو دشمن تو ایسی ہی چیزیں بتلائے گا جس سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر اس کی بات کو ماننے کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکل بدل کر کے وہ آ سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے شیطان نے اپنا روپ الگ دوسری شکل اختیار کر کے وہ جنت میں آیا ہو، آ کر کے اس نے بہکایا ہو، اس وقت جو شکل تھی سجدہ کرنے کا حکم جب دیا گیا تھا، اس وقت جو شکل تھی اس شکل میں آ کر کے بہکایا نہ ہو، کسی دوسری شکل میں آ کر کے بہکایا ہو، بلکہ قرآن کریم میں آیت موجود ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ وہ خیر خواہ کی شکل میں آیا ہوا تھا اور اس نے قسمیں کھائیں ان کے سامنے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تمہارے لیے فائدے کی چیزیں، اسے استعمال کرو۔ اس نے قسم کھا کر کے اپنے آپ کو خیر خواہ ظاہر کر کے اس نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ کھا لیجئے۔ ایک تو یہ بات ہوئی کہ جنس کے سمجھنے میں تک ان سے چوک ہوئی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے یہ بتلایا تھا کہ
وہ تو اس وقت کی بات ہے، اللہ نے اس وقت ابھی تم پیدا ہوئے تھے، شروع زمانہ تھا، اس وقت تم کھاتے تو تمہارے لیے کوئی پریشانی ہو سکتی تھی، اس لیے اس وقت منع کیا تھا، اب کی بات نہیں ہے، اب تو کئی دن ہو گئے تمہارے یہاں رہے ہوئے، اس لیے اب کے کھانے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال سمجھیں، جیسے جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں، دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں، ان کو ثقیل غذا نہیں دی جاتی ہے، ہارڈ غذا جو ہوتا ہے وہ نہیں دی جاتی ہے، ان کے لائق جو غذا ہوتی ہے دھیرے دھیرے اسے ترقی دی جاتی ہے۔ تو اس طریقے کی بات کوئی فلسفہ شیطان نے ان کو سمجھایا ہو کہ وہ تو شروع زمانے کا قصہ تھا جب تمہارا ہاضمہ وغیرہ صحیح نہیں تھا، اب تو تم جنت میں رہ کر کے یہاں کی نعمتوں کے عادی ہو گئے ہو، اب اس سے تمہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے تم کھا سکتے ہو۔ اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی بات کے سمجھنے میں چوک ہوئی، اب وہ حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور یہ کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، بے خطا ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، یہ غلطی کہاں سے ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے؟ حضرت آدم تو نبی ہیں، ان سے کیسے غلطی ہو گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بعض لوگوں نے کہا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے جو غلطی ہوتی ہے وہ بڑی غلطیاں نہیں ہوتی ہے، چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا ہے، صغائر ہو سکتے ہیں، لیکن جمہور امت نے، جمہور مفسرین نے، فقہا نے کہا کہ صغائر کا بھی ان سے صدور ممکن نہیں ہے، چھوٹی غلطی بھی ان سے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو خلاف اولا کام ہے، اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ کوئی غلطی ہی نہیں ہے، یہ بہتر کام نہیں ہے، کوئی کام اچھا نہیں ہو ویسا کام ہے، ایسا کام ان سے ہو گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھول چوک اور اجتہادی غلطی اس کا صدور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہو سکتا ہے، بھول ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز میں آپ سے سہو صادر ہے، غلطی نہیں ہے، بھول ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھائی، سفر میں تھے، تو حضرات صحابہ کرام نے پیچھے سے آواز دی کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز چھوٹی ہو گئی، نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام سے آپ نے 2 رکعت پڑھائی تھی تو صحابہ یہ سمجھے کہ آپ سے بھول ہوئی ہے۔ تو بھول کا ہو جانا، نبی چونکہ بشر ہے اس لیے بھول کا ہو جانا ممکن ہے، بھول ہو سکتا ہے، وہ نبی کے شان کے خلاف نہیں ہے۔ پھر بھی جو آدمی قریب ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ دور رہنے والے لوگ جن کا کسی سے تعلق زیادہ نہیں ہے، اس کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی آدمی نظر انداز کر دیتا ہے۔ جب کوئی قریبی آدمی چھوٹا سا کام بھی کرتا ہے، چھوٹی غلطی بھی کرتا ہے، تو آدمی اسے بڑا سمجھتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، میرا قریبی ہو کر کے اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، اس کے شان نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کے نیکیاں بھی، جو اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں، انبیاء وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کے حق میں وہ گناہ شمار ہوتے ہیں۔ دوسرا آدمی کوئی دور کے تعلق کا کوئی آدمی وہ کام کرے تو وہ غلطی شمار نہیں ہوگا، قریبی آدمی کرتا ہے اس لیے وہ غلطی میں شمار ہے۔ تو اس طرح کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ سبب ہوا کہ مقرب ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود، یہ خلاف اولا کام بھی حضرت آدم علیہ السلام کو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ الغرض جو ہوا وہ مقدرات میں سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں سے تھا، جو ہونا تھا وہ طے تھا، وہ ہو گیا۔ تو فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے اس کے سبب یعنی درخت کے اس ممنوعہ درخت، اس روکے گئے درخت کے سبب سے ان کو بہکایا، ان کو دھوکہ دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ،
اور اس راحت و آرام سے ان کو نکال دیا۔ کس نے نکالا؟ نکالنے والے تو اللہ ہیں، نکالنے کا سبب شیطان بنا ہے، تو شیطان کی طرف نسبت ہو رہی ہے کہ شیطان نے ان کو اس راحت سے نکالا، حالانکہ نکالنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہاں نکالنے کا سبب شیطان بنا ہے، اس لیے سبب کی طرف منسوب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس راحت و آرام میں وہ لوگ تھے اس راحت و آرام سے شیطان نے ان کو باہر نکالا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور پھر ہم نے کہا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ یہاں سے۔ کہاں سے؟ جنت سے اتر جاؤ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس وقت بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان اس وقت تک جنت میں تھا، اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو نکال دیا، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اہبطوا، نکل جاؤ یہاں سے، اتر جاؤ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شیطان تو پہلے ہی مردود ہو چکا تھا، اسے پہلے ہی اللہ نے اپنے دربار سے بھگا دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب پہلے ہی جنت سے باہر کر دیا گیا تو وسوسہ یہاں بہکانے کے لیے کیسے جنت میں داخلہ ہوا اس کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے کے لیے وہاں آنا ضروری نہیں ہے، باہر سے رہ کر کے شیطان دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے، دماغ میں خلل ڈالتا ہے، شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، تو باہر رہ کر بھی اس کا امکان ہے، اس لیے وہ باہر تھا۔ الغرض، تو پھر یہاں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ سب یعنی دونوں کے لیے حکم نہیں ہے، سب کو اترنے کا حکم کیوں ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ آپ اور آپ کی جو نسل آئے گی سب یہاں جنت سے باہر کر دی گئی ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعد میں جو جملہ کہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شیطان اور شیطان کی اور نسل آدم کی دشمنی ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، تم ایک دوسرے کے لیے دشمن رہو گے۔ دوسرے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں بعضکم لبعض عدو کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی نسل میں، نسل آدم میں، بنی آدم میں ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے میں آپس میں دشمنیاں باقی رہیں گی۔ ایک سزا تو یہ ہے، اس چوک پر ایک سزا تو یہ دی گئی کہ جنت سے اتار دیا گیا، اور ایک سزا یہ ہوگی کہ جنت کی طرح بالکل بے غل و غش نہیں رہو گے، یعنی کسی کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگا، لیکن دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک دوسرے کے آپس میں کیا ہوں گے؟ دلوں میں میل کچیل، آپس میں دوریاں، یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوں گی۔ اسی لیے جنت کے بارے میں کہا گیا کہ بہشت آجا کے آزارے نباشت، جنت وہ جگہ ہے جہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، کسیرا با کسے کارے نباشت، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، ایسی جگہ جنت ہوگی۔ اب یہاں دنیا، یہاں ایک دوسرے پر ہر کام ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہے، ہر آدمی اپنا کام بنانے میں دوسرے کا محتاج ہے، دوسرے پر اسے وہ دوسرے کا محتاج ہے، دوسرے کے بغیر، کسی دوسرے کے بغیر وہ اپنا کام نہیں کر سکتا ہے۔ مالدار غریب کا، غریب مالدار کا، مالدار غریب کی محنت کا محتاج ہے، غریب مالدار کی مال کا محتاج ہے۔ اللہ نے ایک دوسرے کو زندگیاں آپس میں ایک دوسرے پر موقوف کر دی ہیں، تو یہاں آپس میں دشمنیاں بھی ہوں گی۔ اور آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارا جس طریقے سے جنت میں ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، اسی طرح تمہارا دنیا کا ٹھکانہ بھی مستقر، کچھ دنوں کے لیے ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کچھ دنوں کے لیے نفع اٹھانا ہے، ہمیشہ کے لیے تم جنت میں نہیں آؤ گے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو چوک ہوئی تھی، اس کے بعد جو توبہ ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، اس میں اس غلطی کو اللہ نے، اس اجتہادی چوک کو اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ دنیا میں جو بھیجا تھا وہ سزا کے، حضرت آدم کی غلطی پر سزا کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ بنانا طے کر دیا تھا، یہ ایک ذریعہ بنایا، اس جنت سے دنیا میں اتارے جانے کے لیے ایک ذریعہ بنایا تھا اسے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ان آیات کی
تفسیریں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا، مختصر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہندوستان کا ایک علاقہ جسے سرندیپ کہتے ہیں، اب وہ تقسیم کے بعد سری لنکا میں چلا گیا ہے۔ اللہ نے وہاں، بعض مفسرین نے قرآن میں اور حدیث کی کتابوں میں یہ تفصیلات نہیں ہیں، تفسیر کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ تفصیلات موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو دونوں کو اللہ نے الگ الگ اتار دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں اتارا تھا اس علاقے کو سرندیپ کہتے ہیں، اور وہ علاقہ سری لنکا میں ہے۔ سری لنکا کے بعض لوگوں سے ہم نے سنا کہ وہاں ایک پہاڑ ہے جسے وہ لوگ آدم پہاڑ کہتے ہیں، آدم ملے کہتے ہیں۔ وہاں بعض ان لوگوں نے وہاں ایک یہ بھی مشہور ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا قدم کا نشان ہے جس میں جو حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا ان کے پیر کے نشانات ہیں، لیکن یہ سب چیزیں تاریخی اور لوگوں کی زبان کی چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں سری لنکا میں اتارا اور حضرت حوا علیہ السلام کو عرب میں جدے میں اتارا، اسی لیے جدتن کے معنی عربی میں دادی کے ہیں، اسی لیے جدہ ہم لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط لفظ ہے، جملہ ہے، اب مشہور ہو گیا ہے۔ اصل لفظ ہے وہ جدہ کے معنی دادی، یعنی وہ جگہ ہے جہاں حضرت حوا ہماری دادی کو جہاں اتارا گیا وہ جگہ ہے۔ تو یہ ان آیات کی مختصر تفصیل و تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب